الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد۔ آج قیامت کی علامات صغرا کے بیان کی یہ 8ویں قسط اور 8واں حلقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری علامات صغرا کو بیان فرمایا، ان میں سے بعض ایک مشہور کا ہم نے ذکر کیا، لیکن چونکہ علامات صغرا کا بیان علماء اکثر اپنے خطبات میں اور اپنے پروگراموں میں وعظ و نصیحت کے طور پر کرتے رہتے ہیں، لہذا باقی جو علامات صغرا ہیں ان سے صرف نظر کرتے ہوئے وہ علامات صغرا جو کہ علامات کبریٰ کو ٹچ کرنے والی ہیں، ٹکر مارنے والی ہیں، اور خاص طور پر یہ وہ علامات ہیں جن کا منبر و محراب پر بہت ہی کم ذکر ہوتا ہے۔ علماء کرام ان علامات کو بیان نہیں کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علامات اور اس کے ساتھ ساتھ فتنہ قرار دیا ہے۔ ان علامات سے ایک یہ بات سامنے آتی ہے، کیونکہ یہ علامات امت مسلمہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس سے ہم یہ بھی اندازہ کر سکتے ہیں کہ آج ہم تاریخ کے کس مقام پر کھڑے ہیں۔ یہ علامات جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فتنے قرار دیا ہے، جن کے بعد علامات کبریٰ کا دور شروع ہونے والا ہے، ان سے ایک یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے، کیا ہے؟ اس امت مسلمہ کی ان فتنوں کے رونما ہونے کے بعد ذلت و رسوائی، امت کی جہالت اور دنیا پرستی میں اس امت کا مبتلا ہو جانا اور بزدلی اختیار کر لینا۔ ان فتنوں سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ خرابیاں بالعموم اس وقت موجود ہیں، اور یہ فتنے اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ علامات صغرا اور اس تاریخ کے جو بڑے فتنے ہیں ان کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ یہ جو حدیث ہے یہ مسند احمد اور ابو داود حاکم کی روایت ہے، جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ اور دیگر بہت سارے محدثین نے صحیح کہا ہے۔ یہ حدیث جس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ کننا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، فذکر الفتنة واکثر فی ذکرها، آپ نے فتنوں کا ذکر کیا اور بہت زیادہ ذکر کیا، بہت زیادہ آپ نے فتنوں کو بیان کیا کہ کون کون سے فتنے اس امت کے اندر پیدا ہوں گے، اور پھر آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑے فتنوں کا ذکر کیا، جن کا ذکر اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث میں کرتے ہیں۔ 3 بڑے فتنے اس امت میں جو برپا ہوں گے، اور وہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا حتی ذکر فتنۃ الاحلاس، ان 3 بڑے فتنوں میں سب سے پہلا فتنہ احلاس ہے۔ فقال قائل وما فتنۃ الاحلاس، کسی صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ فرمائیں کہ اس سے مراد کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہی فتنۃ حرب و حرب، حرب دوڑنا، بھاگنا، جدا ہونا، اور حرب راہ کے فتح کے ساتھ اس کا معنی لوٹ مار کرنا۔ فرمایا یہ بھاگنے کا اور لوٹ مار کا فتنہ ہوگا۔ اب اس سے مراد کون سا فتنہ ہے؟ فتنہ احلاس۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ احلاس کیا ہے؟ یہ حلس ان کی جمع ہے، اور حلس اس چادر کو کہتے ہیں
جو کسی جانور پر، گھوڑے یا اونٹ کی پشت پر رکھی جاتی ہے، اس کے اوپر پالان ہوتا ہے، اس کو جو اس کے جسم کے ساتھ چپکی ہوئی اور لپٹی ہوئی ہوتی ہے. اسی طرح اگر دیوار کے ساتھ چادر کو لپیٹ دیا جائے تو اس کو بھی ہلس کہتے ہیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ فتنہ ہے جو امت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور کوئی اس سے بچ نہیں سکے گا. اب ظاہر بات ہے کہ جو شارحین ہیں انہوں نے جو اس حدیث کی شرح کی ہے، چونکہ یہ فتنے اس دور میں نہیں تھے، تو محدثین کرام رحمہم اللہ انہوں نے احلاس کی لغوی تشریح کی ہے، اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. اور بعض علماء نے اشارہ بھی کیا کہ اس سے مراد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے کہ اس سے اس فتنے کا آغاز ہوا. شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ ان کا یہ موقف ہے. اور کچھ علماء وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فتنہ احلاس چونکہ یہ علامات کبریٰ کے بالکل قریب جا کر رونما ہوگا، ابھی تک فتنہ احلاس کا ظہور دنیا میں نہیں ہوا، لیکن بعض علماء دنیا کے ان حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں یہ اس بات کی غمازی کر رہے ہیں، دلیل ہیں کہ یہ فتنہ رونما ہو چکا ہے، بلکہ اس کے بعد والا فتنہ جو ہے اس وقت ہم اس میں سے گزر رہے ہیں. اور وہ دوسرا فتنہ کون سا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ثم فتنۃ السراء، پھر سرا کا فتنہ ہوگا. اس کی آپ نے علامات بیان کی جو انشاءاللہ کل کو ہم بیان کریں گے. سرا کا معنی کیا ہے؟ یعنی خوشحالی، مال و دولت کی کثرت، جس فتنے سے اس وقت ہم فتنہ احلاس کے بعد گزر رہے ہیں. اس کے بعد تیسرے فتنے کا ذکر کیا جو انتہائی خطرناک ہے، جو بالکل اس وقت ہمارے سروں پر کھڑا ہے اور اس وقت دستک دے رہا ہے، یا اس کا آغاز ہو رہا ہے، یا ہونے والا ہے، یا مختلف شکلوں میں وہ سامنے آ رہا ہے. اور فتنہ الدہیمہ، یہ دہیم سے ہے. دہیم اندھیرے کو کہتے ہیں، یعنی یہ فتنہ ظلمتوں والا، اندھیروں والا، تاریکیوں والا، کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اسے کیا کہنا چاہیے اور وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کرنا چاہیے اور وہ کیا کر رہا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ دوسروں کے ساتھ کیا کر رہا ہے. یعنی امت اس مقام پر جا کر کھڑی ہوگی. اور اس فتنے کے معن بات کون سا فتنہ ظاہر ہوگا؟ علامات کبریٰ میں سے فرمایا کہ اس وقت دجال کا فتنہ وہ رونما ہو جائے گا. لیکن آج ہم فتنہ احلاس کے بارے میں بات کریں گے کہ بعض علماء جو کہتے ہیں کہ فتنہ احلاس واقع ہو چکا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فتنہ اس امت کے آخری دور میں رونما ہونے والا ہے اور رونما ہو چکا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت جو دنیا ہے اپنی تاریخ کے آخری موڑ پر کھڑی ہے، اپنے تاریخ کے آخری موڑ پر کھڑی ہے. وہ کیسے؟ آپ نے فَذَكَرَ الْفِتْنَةَ وَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الْحَلَاسِ، یعنی پہلے فتنوں کا ذکر کیا اور ان فتنوں کے بعد پھر آخر میں آپ نے ان فتنوں کا ذکر کیا کہ یہ جو فتنے ہیں یہ قیامت کی جو علامات کبریٰ ہیں ان کو یہ ٹچ کرنے والے ہیں. لہذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو فتنے ہیں یہ اس امت کے اور دنیا کی جو تاریخ ہے اس کے آخری دور کے یہ فتنے ہیں. اس سے مراد کون سا فتنہ ہے؟ اب یہ ایک تجزیہ ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جو اس کی علامت بیان فرمائی ہے، حرب و حرب، بھاگنا ایک دوسرے سے اور لوٹ مار کرنا، یہ اس کی علامت ہے. لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کس صدی میں رونما ہوگا، اس کا خاص طور پر کس علاقے کے ساتھ تعلق ہوگا، اس وقت کس کی آپ نے ان تفصیلات کو بیان نہیں فرمایا. تو جو علماء جو تجزیہ کرنے والے ہیں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، امت کے حالات پر جو گہری نظر رکھتے ہیں، انہوں نے اس سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ فتنہ احلاس سے مراد کون سا فتنہ ہے؟ اس سے مراد غیر مسلم اور کافر قوتوں اور طاقتوں کے استعمار کا فتنہ ہے. اس لیے کہ جو پہلے فتنے تھے
مثلا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ، جو فتنہ ہے، اس وقت اسلام دنیا کے اطراف و اکناف میں نہیں تھا، اس وقت امت اس قدر ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، اسلام اتنا نہیں پھیلا تھا کہ دنیا میں ہر جگہ پر اسلام کا پیغام پہنچا ہوا ہو۔ اس وقت امت مسلمہ بہت ہی مختصر تھی، اور چونکہ آپ نے ان فتنوں کو قیامت کے ساتھ، علامات کبریٰ کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے، لہذا اس دور کا یہ فتنہ نہیں ہو سکتا، یہ آج کا فتنہ ہے۔ اور اس سے مراد علماء نے، کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے اور اختلاف کی گنجائش موجود ہے، لیکن یہ ایک تجزیہ ہے کہ اس سے مراد استعمار کا فتنہ ہے کہ 19ویں اور 20ویں صدی میں، خاص طور پر 20ویں صدی میں، مسلمانوں کے اکثر ممالک، جتنے بھی افریقی ممالک ہیں، سارے کے سارے یہ برطانوی یا فرانسیسی یا اٹالین یا جرمن استعمار کے نیچے رہے ہیں، استعمار کا شکار رہے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آ جائیں آپ مشرق وسطیٰ کی طرف، شرق اوسط کی طرف، تو وہاں پر بھی عراق، شام، کویت، یہ ممالک جو ہیں یہ بھی استعمار کے ذریعے نگی رہے ہیں، یہاں پر بھی استعمار نے اپنے پنجے گاڑے۔ جس طرح کہ عراق 1932 میں برطانیہ کی عملداری سے آزاد ہوا، اور سوریہ، شام 1945 میں فرانس کی عملداری سے آزاد ہوا، کویت 1961 میں برطانیہ کی استعمار سے اور عملداری سے آزاد ہوا، اور مصر جو ہے یہ 1919 میں یہ برطانیہ کے استعمار سے، اس کی عملداری سے آزاد ہوا۔ حتیٰ کہ جو جزیرہ عرب ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے کہ سرزمین حجاز کو غیر مسلموں کے گھوڑے نہیں روند سکے۔ اللہ تعالیٰ اس علاقے کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن دنیا یہ جانتی ہے کہ جب ترکوں کا آخری دور تھا تو اس وقت یعنی برطانوی عملداری کی ایک چھتری ان کے اوپر موجود تھی، یعنی جب ترکی کی حکومت ڈاواں ڈول ہوئی اور اس میں خلل پیدا ہوا، تو اس وقت برطانوی استعمار تو نہیں تھا، لیکن اس کا ایک سایہ اس علاقے پر بھی آیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سرزمین مقدس حجاز کو استعمار کے غلبے سے اس کو محفوظ فرمایا، اور دشمنوں کے گھوڑے اس سرزمین کو نہیں رون سکے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے غیر مسلم اور کافر اس مقدس سرزمین پر اپنے قدم نہیں رکھ سکیں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہندوستان اس وقت مشترکہ تھا، اس میں بنگلہ دیش، پاکستان سارے تھے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش اور کشمیر کا علاقہ یہ کب آزاد ہوا؟ کیا یہ پورے کا پورا علاقہ جو یعنی خطے کے اعتبار سے دیکھا جائے اور تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی سب سے بڑی قوت اور طاقت اور پاور اس علاقے میں ہے، تو یہاں پر 100 سال سے زائد کا عرصہ انگریز نے حکومت کی، اور مسلمان جتنے بھی تھے یہ سارے کے سارے استعمار کی نظر رہے۔ اور انگریزوں نے حکومت کس سے لی تھی؟ یعنی اس کا جو براہ راست استعمار تھا، قوت و طاقت اور غلبہ تھا، کس پر تھا؟ وہ مسلمانوں پر تھا۔ اس نے مسلمانوں سے حکومت کو چھینا تھا، اور 1947 میں مسلمان آزاد ہوئے۔ اب آپ نے جس کی جو 2 علامتیں بیان فرمائیں، ہاربن، بھاگنا ایک دوسرے سے، حربن، حرب کا معنی مال کو اور اس کے علاوہ جو کچھ ہاتھ میں آئے اس کو لوٹ لینا، تو یہ دونوں کی دونوں علامات اس میں پائی جاتی ہیں۔ حرب کا معنی یعنی جب مسلمان ممالک پر قبضہ کیا گیا اور اپنے یعنی استعمار کے پنجے گاڑے گئے، تو کیا اس وقت کسی جگہ پر بھی مسلمانوں میں اتنی قوت و طاقت تھی، یا 2 ملکوں کے اندر بھی اتحاد تھا؟ کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری دنیا میں اس تاریخ میں 2 ملک بھی اکٹھے نہیں ہوئے۔ افریقہ کے سارے ملک استعمار کی نظر ہو گئے، اور شرق اوسط کے جو ممالک ہیں وہ استعمار کی نظر ہو گئے، اور ہندوستان یہاں پر مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت تھی، اس کے اوپر انگریزوں نے آ کر قبضہ کر لیا اور اس کو اپنے استعمار کی زد میں لے آئے۔ تو کیا جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، استعمار کے پنجے گاڑے گئے، دنیا میں سے کوئی مسلمان ملک مسلمانوں کی مدد کے لیے
یعنی ہندوستان میں آیا یا جب ان کے ملکوں پر قبضہ کیا گیا تو کیا مسلم ممالک میں سے کسی نے ان کا ساتھ دیا؟ کسی نے کسی کو بچایا؟ کوئی کسی کا حلیف بنا؟ کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہوا؟ حرب، یعنی ہر ایک دوسرے سے جدا تھا، بھاگنے والا تھا، کسی کا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور دوسری علامت آپ نے بیان فرمائی حرب، لوٹ مار کرنا، جس کو نہب الاموال کہتے ہیں۔ تو استعمار کا مطلب کیا ہے؟ استعمار کا سب سے پہلا مقصد تو یہ تھا کہ جو خزائن ہیں، جو خزانے ہیں، جو دولت و ثروت ہے، جو وسائل ہیں، ان کو لوٹا جائے۔ آج اگر امریکہ عراق میں آیا ہے، افغانستان میں آیا تو کس لیے آیا ہے؟ وہاں کی دولت ثروت اور خزانوں کو لوٹنے کے لیے آیا ہے۔ پاکستان کے ایک مشہور و معروف سائنسدان بشیر الدین نے یہ افغانستان پر یعنی امریکہ کے اٹیک سے پہلے انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ افغانستان میں اتنے خزانے ہیں جو مدفون ہیں، جو اس کے پہاڑوں کے اندر ہیں، اگر ان کو نکال لیا جائے تو افغانستان دنیا کا سب سے امیر ترین ملک بن جاتا ہے۔ ان خزانوں کو لوٹنے کے لیے وہ آئے ہیں، تو انہوں نے مال کو لوٹا۔ ہندوستان میں جتنی قیمتی چیزیں تھیں، جو ہیرے تھے، جواہرات تھے، وہ سارے کے سارے لوٹے گئے۔ اور کتنے یعنی 100 سال سے زائد عرصہ تک برطانیہ ہندوستان کو لوٹتا رہا اور اپنے خزانوں کو بھرتا رہا۔ تو یہ دونوں جو علامات ہیں اس استعمار کے اندر یہ پائی جاتی ہیں۔ اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان امت کو یہ ہوا کہ امت کی کمر توڑ کر رکھ دی استعمار نے، کہ پھر کبھی بھی مسلمان اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو سکیں۔ مسلمانوں کو غلامی کا شعور دیا، غلامی کا شعور، جو کل جس حدیث کو بیان کیا گیا کہ لو دخلوا جحر ذب لتبعتموہم، کہ اس طرح مسلمان ان کے غلام بن گئے کہ اگر یہ غیر مسلم اور کافر، یہ انگریز، یہود و نصارہ، اگر یہ کسی سانڈے کی بل میں گھس جائیں تو مسلمان ان کے پیچھے گھس جائیں۔ اس قدر انہوں نے غلامی کی زنجیروں میں مسلمانوں کو جکڑ کر رکھ لیا۔ صرف یہی نہیں کہ پاکستان والے، ہندوستان نہیں، دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمان ہیں، جہاں جہاں استعمار نے اپنے پنجے گاڑے، اور پوری دنیا میں اس نے مسلم ممالک پر انہوں نے اپنے استعمار کے پنجے گاڑے اور ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ اور جب مسلمان آزاد ہوئے تو جسمانی طور پر وہ آزاد ہوئے، لیکن فکری طور پر آزاد نہیں ہوئے۔ اب پاکستان جو ہے اس نے آزادی حاصل کی، لیکن کیا ہم فکری طور پر آزاد ہیں؟ ہماری سوچ اپنی ہے، پالیسیاں ہماری ہیں، اور کیا معاشی پالیسی ہماری اپنی ہے، آزادانہ ہے؟ کہ ہماری سیاست آزاد ہے؟ کہ ہماری عدلیہ آزاد ہے؟ کہ ہمارے ادارے آزاد ہیں؟ نہیں، ہم ذہنی طور پر آج انگریز کے بدترین قسم کے غلام ہیں، اگرچہ ہم جسمانی طور پر اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کا نام رکھا ہے، اور ادارے ہمارے ہیں، ہم چلا رہے ہیں، لیکن گائیڈ لائن دینے والے وہ ہیں، عملداری ان کی ہے۔ آج بھی استعمار کے ظاہری طور پر ختم ہو جانے کے بعد اس کے جو برے اثرات ہیں آج بھی ان تمام ممالک کے اندر من و عن موجود ہیں، جہاں جہاں استعمار نے پنجے گاڑے۔ اور پھر استعمار نے دوسرا نقصان کیا کیا؟ یعنی ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف ایسی تقسیم کی ممالک کی۔ اب دیکھیں کہ ہندوستان اور پاکستان کو آپس میں لڑانے کے لیے 3 ضلع پاکستان کے وہ ہندوستان کو دے دیے، کشمیر ہندوستان کو دے دیے، تاکہ یہاں پر امن نہ ہو اور مسلمان لڑتے رہیں۔ اور بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں کتنا فاصلہ تھا، تاکہ یعنی راستہ بھی نہ ہو۔ جب اتنا فاصلہ ہوگا تو ظاہر بات ہے اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا جو 1971 میں نکلا، کہ وہ کٹ گیا، وہ الگ ہو گیا۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے ممالک میں تقسیم کیا، اور تقسیم ایسی کی، ایسے خلل پیدا کر دیے، ایک کی زمین دوسرے کو دے دی، اس کو دے دی، کہ تاکہ یہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، مرتے رہیں، اور ان سے اسلحہ خریدتے رہیں، اور پھر وہ فیصلہ کرتے رہیں اپنی مرضی سے، پھر وہ ان پر حکمرانی کرتے رہیں۔ اسی طرح استعمار کے جو برے اثرات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کلچر دیا، اپنی زبان دی، اپنا لباس دیا، اپنی ثقافت دی، اور اپنے دین کے اثرات مسلمانوں کے دین کے اندر انہوں نے مکس کر دیے۔ آج مسلمان برائے نام مسلمان ہے، یعنی استعمار کا اتنا برا اثر تھا۔ اس لیے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ فتنہ ہے۔ آپ نے ان تینوں چیزوں کو فتنے کے ساتھ تعبیر فرمایا کہ یہ فتنہ ہے،
فتنۃ الاحلاس، فتنۃ السرا اور فتنۃ الدہیما۔ یہ فتنہ ہے، اور فتنہ کس کے لیے ہے؟ فتنہ اس امت کے لیے ہے۔ اور یہ ایسے فتنے ہیں، یعنی باقی جو پہلے فتنے تھے وہ خاص جگہوں پر، خاص علاقے میں اور خاص اوقات میں رونما ہوتے رہے، لیکن یہ 3 ایسے فتنے ہیں جو بیک وقت، ایک ہی وقت میں پوری امت مسلمہ کو اپنی لپیٹ میں لینے والے ہیں۔ اور امت مسلمہ کا جو تشخص تھا، جو اللہ نے امت مسلمہ کو عزت عطا فرمائی تھی، جو مقام و مرتبہ دیا تھا، جو آزادی عطا فرمائی تھی، ان سارے کے سارے اعزازات سے یہ امت محروم ہو جاتی ہے اس فتنے کی بنا پر۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جو جن فتنوں کا ذکر فرمایا وہ اس لیے تھا تاکہ امت اس سے سبق حاصل کرے اور ان فتنوں سے بچ جائے۔ اگر امت سبق حاصل کرتی، امت اپنے اندر اتحاد پیدا کر لے کہ فتنہ آئے گا، اس فتنے کی ہم نظر ہوگا تو بہت نقصان اٹھائیں گے، اور وہ ساری امت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، جس طرح کہ چادر جانور کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے یا دیوار کے اوپر وہ لپٹ جاتی ہے۔ اگر مسلمان اس بات کو سمجھ جاتے اور اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرتے، قوت و طاقت کا مظاہرہ کرتے، اپنے وسائل کو اکٹھا کرتے اور اپنا دفاع کرنے کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے اس حدیث کی روشنی میں، تو یہ فتنہ برپا نہ ہوتا، اس سے بچ جاتے۔ لیکن ہم کتابوں کو پڑھتے تو ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ کرتے ہیں، ان کی شرح کرتے ہیں، لیکن کس لیے کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، نبی اکرم علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ نہیں کہ ہم اس سے کچھ سبق حاصل کریں اور ہم ان مصیبتوں سے خود بھی بچیں اور امت کو بھی بچائیں۔ یہ کام کس کا ہے؟ اب دیکھیں، یہ علماء کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن علماء سے پہلے یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ حکمرانوں کے پاس اختیارات ہیں، علماء تو زبان کے ساتھ نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن ذمہ داری کس کی ہے؟ اب 4 سٹار جرنیل ہیں، کتنی فوجیں ہیں، مسلمان کتنے ممالک ہیں، 57 سے زیادہ ممالک ہیں، ان کی افواج ہیں، اور ہر ملک کے اندر 4 سٹار جرنیل ہیں، ہر ملک کے پاس طیارے ہیں، F-16 ہیں، ان کے پاس ٹینک ہیں، توپیں ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے۔ کیا کرتے ہیں یہ؟ کیا کرتے ہیں؟ کیا امت کو بچانے کے لیے، امت کی بھی ان کو فکر ہے؟ یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اپنی تنخواہوں کے لیے، اپنی مراعات کے لیے، یا صرف اور صرف اپنے ملک کی حفاظت کے لیے؟ مسلمان اپنے لیے تو نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت اس لیے تھی کہ تم اپنے دائرے میں محدود نہیں تھے، بلکہ تم لوگوں کے لیے، یعنی پوری امت کے لیے پیدا کیے گئے، صرف اپنے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ تو دیکھا جائے تو مسلمان حکمرانوں پر بہت بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ ذمہ دار ہیں اس فتنے کے، یعنی علماء بھی ذمہ دار ہیں، لیکن ان سے پہلے حکمران وہ ذمہ دار ہیں، اور عوام الناس جو حکمرانوں کو منتخب کرتے ہیں وہ بھی ان کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، امت مسلمہ کو، ان فتنوں کا تدارک کرنے اور پھر ان سے بچنے اور بچانے کی دوسروں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔